وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 55 سے 58، درس کا نمبر 1984. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 55. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ مضمون جو ہے یعنی پردہ، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں. سورہ احزاب میں جو بھی پردے کے احکامات آئے ہیں اوائل، یعنی اس میں یا تو اشارات ہیں اور یا جو احکامات ہیں یہ پردے کے بارے میں ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، اس کا یعنی دائرہ کار گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر اگر آپ کے یعنی گھر کے اندر آپ پردہ رکھ سکتی ہیں. باہر کے پردے کا حکم جو ہے وہ دوسری آیت میں آئے گا. جب عورت باہر نکلے تو اس وقت کیا اس کی کتنا پردہ لے گی، اور وہ آیت نمبر 59 میں آئے گا. اور یہ جو ہے گھر کے اندر یعنی کون سی وہ رشتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم منہ یعنی حجاب کے بغیر، یعنی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو بالوں کی جو ہے ستر ہے. بال تو عورت میں آتے ہیں، یعنی یہ بال، عورت کے بال جو ہیں یہ پردہ کرنے کی چیز ہے اور اس کا ستر ہے. چہرے کے بارے میں البتہ یہ ہے، یہ آیت جو ہے چہرہ آپ کھول سکتی ہیں اگر آپ کا باپ ہو ان کے سامنے، اور یا ان کے بیٹے اور آپ کے بھائی جو ہے اور بھتیجے بھانجے اور اپنی عورتیں ولا نسائہن. اپنی عورتوں سے یہاں مراد یہ ہے یعنی
گھر یعنی مومن عورتوں کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتی ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور اپنے غلام یعنی گھر میں جو کام کاج کر رہے غلام آپ کے، وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پردے کی آیت ہے سامعین کرام، اور باقی تفصیلات ابھی آئیں گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ دیکھیں نبی کی ذات جو ہے وہ محترم ذات ہوتی ہے، یہ بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ نبی کا احترام اور ان کی اطاعت اور اتباع یہ ہم پر لازم ہے، اسی میں ہمارا یعنی ایمان بچ سکتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے نبی کا احترام، ان کی پیروی اور ان کا اتباع، ان کے راستے پر چلنا۔ یہ تب ہوگا جب نبی آپ کے یعنی نبی کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے اگر احترام ہوگا آپ کے دل میں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ذات جو ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تو بہرحال اب یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں نبی پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے جب درود پڑھتے ہیں نبی پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت، اور اسی طرح جب مومن نبی پر درود پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے نبی پر درود یعنی رحمت بھیج۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی ہم تو کسی پر رحمت نہیں بھیج سکتے، رحمت تو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، تو ہم دعائے رحمت کر سکتے ہیں۔ تو درود جو ہے وہ دعائے رحمت ہے، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خیر کا مالک ہے، تو اور تمام رحمت اللہ ہی کی ہوتی ہے، تو وہ رحمت بھجواتا ہے۔ اچھا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کو ایذا نہیں دینے چاہیے۔ یعنی دیکھیں ایذا کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف، ایذا تکلیف، اور تکلیف تو یعنی اب نبی کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ ابھی یہاں آئے گا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات جو ہے یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو دیکھیں ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، یعنی یہ آخرت کو یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اور آخرت میں جو ملاقات اللہ کی اور اس کی ہونے والی ہے انسان کی، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ اچھا، پھر تیاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اپنا راستہ بتایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دین اسلام، جو اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن میں ہے اور نبی کا طریقہ،
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کو منزل بنا لیا، نبی کی دعوت کو تسلیم کر لیا اور اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے جینا شروع کر دیا، تو یہ تو ایک یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بن گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں رحمت جو ہے دو قسم کی ہے، ایک رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی طرف کے تحت، سورج سب کے لیے ہے، رزق کے اسباب جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اور تقسیم اللہ تعالیٰ نے معیشت یعنی تقسیم معیشت ہو گئی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے، یہ عام رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی اپنے ان بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ایک بات نوٹ کر لیں، ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ آخرت میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اگر دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ کیسے کریں گے؟ کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ تک یعنی اللہ کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کو یعنی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جو لوگ نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کو منزل نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، یعنی حق کے مطابق یا قرآن کے مطابق جو بھی زندگی گزارنے سے قولاً یا عملاً انکار کر دے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا تو ناراض ہوگا تو اللہ کے یعنی جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے جہنم، یصلونہا۔ تو دیکھیں یہ ایذا مطلب تکلیف، آپ اللہ کی، آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں اور کرنی بھی چاہیے، آج کا مسلمان اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر کے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ تو خوش نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اس سے ناراضگی کی بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث ہے نا کہ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور برے اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، ناراض ہوتے ہیں، وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو یہی ایذا ہے، یہی تکلیف ہے۔ بیٹا اگر باپ کی بات ماننے سے اس کے منہ پر انکار کر دے تو کیا باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں اطاعت میں رضا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، نافرمانی میں ناراضگی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اس میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ موسیٰ، اب ظاہر ہے کہ وہ نافرمان قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جو قوم تھی وہ نافرمان قوم تھی، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بتوں کا مطالبہ دھر دیا۔ جب وہ فرعون کو اپنے سامنے انہوں نے غرق ہوتا دیکھ لیا، آگے جا کے ایک بتخانہ تھا اور کچھ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو
یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، ایسے خدا ہمارے لیے بھی بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جگہ بجگہ تکلیف دیتے رہے، یہ پوری تاریخ ہے، سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں یہی ہے ترجمہ اس کا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، دیکھیں تکلیف کی بات ہے، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ نافرمانی کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا تو پیغمبر کو تو تکلیف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ارض شام و فلسطین یہاں جاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا یا قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ چلو چلتے ہیں یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کوڑا جواب دے دیا پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوئی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی میں تو اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، باقی تو میری وہ اختیار سے باہر ہیں یہ لوگ، تو تکلیف کی بات ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی جب آپ نافرمانی کی روش اختیار کریں گے تو پیغمبر کو خوشی نہیں ہوگی۔ آج دور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قرآن تا قیامت ہمارے لیے باعث ہدایت ہے اور نبی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے، عملاً اس سے انکار کر دیتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی؟ نہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے آج ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ ناراض، اللہ کی ناراضگی ہم پر ثابت ہے، اور اللہ کی طرف سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی آج مسلمان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دین اسلام سے رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے پر ہم دوڑتے، چلتے نہیں بلکہ دوڑتے۔ ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہے نہیں بلکہ دوڑ رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے وہ پھر بگڑ جاتا ہے، میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور جب مسئلہ بگڑ جائے تو پھر بات جو ہے اللہ کی لعنت تک پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ بھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، دیکھیں بات واضح ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ دنیا میں آ کے اگر آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، پیغمبر کی دعوت کو عملی طور پہ رد کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کی لعنت کے مستحق آپ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن سے منہ موڑ لینا، یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے ہم نے، تو یہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے۔ آج مسلمان ذلیل اور خوار ہے اور اللہ کے غضب اور لعنت میں گرفتار ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو، ہمارا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور ہمارا دل یاد دنیا سے آباد ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔
ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ تو جو بھی اللہ کی یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد میں زندگی گزارے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ زبانی کلمہ گو ہوں، اعد لہم عذاب مہینہ، ذلت کا عذاب۔ دیکھیں ذلت تو ہم نے اپنے لیے خود پسند کر لی ہے۔ جب آپ نے دین اسلام سے رخ پھیر لیا تو آپ نے اپنے ذلت کے اسباب تو، اپنی قبر تو ہم نے خود کھو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تھوڑی سی اور بھی وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاؤ، بس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا رویہ اختیار کرے گا، اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن اس کو لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ہمارے اعمال سے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، آپ اس آیت کو سمجھے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سارا مسئلہ تو اطاعت میں ہے، ساری کامیابی کا دار و مدار جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ لیکن اگر آپ نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے ان اللہ لا یرضی عن القوم الکافرین ہے یا فاسقین ہے، کہ نافرمانوں سے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ نافرمانی کا ہے اور ہم تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ، دیکھیں سارا مسئلہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یقین کا ہے اور عمل صالح کا ہے۔ ہمارا نہ یقین ہے نہ عمل صالح ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے مر رہے ہیں۔ آپ یعنی اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں نا کہ بھئی ہماری حالت کیا ہے۔ اچھا آگے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومنین یعنی مومن مردوں یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، جو عمل انہوں نے نہیں کیا تو وہ اپنے سر بہتان اور صریح گناہ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مضمون یعنی جب مومنوں کی اور مومنات کی بات آتی ہے یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔ تو اب مومن کو تکلیف کیسے دیتے ہیں آپ؟ کہ مومن پر اگر آپ مومن کی غیبت کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، یا اس پر بہتان تراشتے ہیں جو کہ وہ بھی حرام ہے اور غیبت سے زیادہ سخت ہے، تو یہ بھی یعنی ایذا رسانی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی ایسے الزام لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، اور ایسے مطلب مثالیں تو گزر چکی ہیں۔ اور ایک واقعہ افق میں آپ کو یاد دلا دوں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک غزوے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اس سے تکلیف پہنچی۔ تو ظاہر ہے کہ تکلیف بغیر کسی وجہ کے سراسر بہتان لگایا گیا اما عائشہ پر، تو یہ یعنی صریح گناہ بہتان۔ دیکھیں غیبت جو ہے اپنی جگہ ایک بہت زیادہ بری بات ہے۔ غیبت کیا کہ آپ اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں
ایسے انداز میں تذکرہ کریں کہ اس پر وہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، ناخوش ہوتا ہو، تو یہ غیبت ہے۔ یعنی آپ کے مسلمان بھائی یا بہن، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی زیادہ ہے لیکن میں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کسی کی برائی جو اس میں موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں بغیر کسی وجہ کے آپ اس کی برائی بیان کریں، محض برائی بیان کریں، اور اس میں پھر حدود و قیود ہیں، وہ کتابوں میں آپ کو لکھی مل جائیں گی، لیکن یعنی اگر آپ اس کی غیبت کریں، برائی کریں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ جو ہے یہ حرام ہے، غیبت جو ہے یہ حرام ہے۔ ابھی سورہ حجرات میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور اگر ایک بات کسی میں موجود نہیں ہے اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں یا کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اس یعنی بہتان کا مطلب یہ ہے، دیکھیں غیبت اس آدمی میں موجود ہے، وہ برائی موجود ہے تو وہ غیبت کہلاتی ہے، لیکن کسی میں برائی نہ ہو اور آپ الزام تراشی شروع کر دیں تو یہ بات جو ہے یہ بہتان کہلاتی ہے۔ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن او ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔
عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔